رابعہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عبید الرحمان سلیمانی ابتوا سے بات کر رہا ہوں. میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور ماشاءاللہ بڑا بہترین معلوماتی پروگرام ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے. کوشش ہوتی ہے اس میں ضرور شامل ہوں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر حد سے زیادہ یہ نشاور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, خاص کر آئس کا نشہ, اور اس کے علاوہ گھروں میں اکثر خواتین جو ہیں وہ کچے چاول کھانا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں. کیا یہ چیزیں بھی نشے میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی, اس کی وجہ ہوتی ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے یہ جو ہے نا ڈیفیشنسی ہوتی ہے آئرن ڈیفیشنسی. دیکھیں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ پریگننٹ عورتیں ہماری گاچی کھاتی تھیں اور کچے چاول کھاتی تھیں, کیونکہ جب پریگننسی میں آپ کا وہ جو ہے آئرن بہت لو ہو جاتا ہے, اور ہمارے ہاں بہت عورتیں جو ہے نا وہ یہ ہیں ان کی آئرن کی بھی کمی ہوتی ہے اور وہ اکثر چیزوں میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو چاول, ہاں جی, چاول اور گاچی آپ کو بہت صحیح کہا. اور بچے مٹی کھاتے ہیں, چھوٹے بچے مٹی کھاتے ہیں, اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے. سوکھا آٹا بھی کھاتے ہیں, چاٹتے ہیں. ہماری عورتیں انیمک ہوتے ہیں وہ اس طرح. بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے نا کہ کیا وہ نشے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, تو اٹ ڈز ناٹ فال ان کیٹیگری آف ایڈکشن میں جب آپ کسی چیز کا ابیوز کرتے ہیں نا, مس یوز کرتے ہیں, ایکسیس ہو جائے, نہیں ڈیپینڈنسی آپ کی ہو جاتی ہے ایڈکشن میں, یا کسی بھی چیز میں جب آپ بڑھ جاتے ہیں نا, اس کے بغیر نہیں رہتے, وہ ساری بات آپ آپ کی باڈی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. آپ کا سارا دن یہ سوچنے میں گزرتا ہے کہ آپ اس کے اثر سے کیسے نکلیں گے اور دوبارہ کیسے لینا ہے. آپ کو کوئی آپ کی سگنیفیکنٹ فنکشنل ڈکلائن آ جاتا ہے, اور آپ کا وہی بات کہ سبسٹینس سیکنگ بیہیویئر. لیکن کچے چاول جو ہے وہ ڈیفیشنسی تو ہے, لیکن دیٹ کین آلسو لیڈ ٹو اسٹونز ان کڈنیز. لیکن وہ کسی حد تک جاتے ہیں, لیکن وہ اسٹاپ کر دے گا. آپ کو دیکھا گھر والے بھی کہتے ہیں یہ تم کیوں کھا رہی ہو. میں نے پرسنلی کچھ ایسا دیکھا ہے کہ خواتین پتھر بھی کھاتی ہیں, مٹی بھی کھاتی ہیں, بچے بھی مٹی کھاتے ہیں, آئرن کی کمی, آئرن, تو آپ کو کریونگ ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. پینٹ, ٹرپنٹائن آئل, میٹھے کی. اب اگر ان کے پاس میٹھا یا کوئی اس طرح کی چیز, اب انار اگر ان کو ملے تو انار کھانا شروع کر دیں تو خود ہی گاچی نہیں کھائیں. اچھا, ایک سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے میرا, مہنگا ہے اور وہ اویلیبل ملتی ہے. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, پیٹرول کی اسمیل انہیں بہت اچھی لگتی ہے, نیل پینٹ کی بہت اچھی لگتی ہے, ٹرپنٹائن آئل, سمک بورڈ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرپنٹائن آئل کیا جاتا ہے سرگودا اور ان علاقوں میں. بیسیکلی آپ کے نا برین کو ہٹ کرتے ہیں نا, آپ کے برین کو پلیئر دیتے ہیں. جب ڈوپامائن ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, جب آپ دیکھیں نا ڈوپامائن, یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے کیا کرتے ہیں, گھروں میں گئے نا کسی گھر میں, تو ان کے نا یہ صوفے کو کریدتے رہتے ہیں. صوفے کو وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, یا کہیں موٹر بائک کھڑی ہے اس کو وہ کریدتے رہتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کو جو پلیئر کی فیلنگ آتی ہے نا, وہ ان کا ایک پارٹ ہوتا ہے. لیکن یہ میرا خیال ابھی جو آپ نے بات کی نا پیٹرول کی, میرے پاس نا 8 سال کا بچہ آیا, 7 سال کا بچہ, ایک ہماری خواتین تھی, انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایک فیملی ہے, ان کا بچہ پیٹرول سونگتا ہے. تو میں نے, بچہ آیا ہمارے آفس میں, تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ بچہ کرتا کیا ہے. اس نے کہا جی یہ صبح نکل جاتا ہے, ہماری گلی میں موٹر بائک بہت زیادہ کھڑی ہوتی ہیں, تو یہ کوشش کرتا ہے ہر موٹر بائک کے ڈھکن کو چیک کرتا ہے. وہ سم ٹائم سارے ڈھکن لاک نہیں ہوتے, وہ ایک کو کھولتا ہے تو وہ سونگتا رہتا ہے. پھر مجھے یاد ہے میں نے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ بھیجا, بچہ وہاں داخل رہا, اور اب وہ کافی بہتری کی طرف ہے, ریکور ہو چکا ہے. اسی طرح کے دیر سو مینی کیسز, اسمتھ بونڈ کے کیسز پہلے بہت زیادہ تھے کیمیکل کے. جب سے یہ آئس آئی ہے نا, جو ڈائیورشن پہ ہم چلے گئے ہیں نا, مثلا یہ دیکھیں جوتیاں بنانے والے, جو ہماری لیدر مارکیٹ ہے لاہور میں, جو شوز مارکیٹ ہے ادھر ان سائڈ سٹی میں, مستی گیٹ اور دوسرے ایریا میں, جتنے وہ جوتیاں بنانے والے ہیں, وہ دیکھیں وہ اس اسمیل کو سونگتے ہیں. جو نیئرسٹ گھر ہیں ان کے, وہاں وہ اسمیل جاتی ہے, وہ بھی بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں اس اسمیل کو. تو پیسو آٹومیٹکلی کہہ رہے ہیں کنزمپشن بھی ہونا شروع ہوتی ہے نا اروما سارٹ آف کی. Right. And you never know کہ when you are addicted to it or getting habitual. لیکن جو اب اسمتھ بونڈ کا نشہ, اس میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے. اب جو اسٹریٹ چلڈرن تھے جو اسمتھ بونڈ کا نشہ کرتے تھے, ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے نا. دیکھیں اب سب سے بڑی ایڈوانسمنٹ یہ ہے یہ آئس کی. دیکھیں میں 2017 میں, بہت مہنگی نہیں, ابھی میں وہی بتانے لگا تھا کہ 2017 میں اس کی جو پرائس, ہم نا ہر مہینے پرائس بھی لسٹ جاری کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مہنگا نشہ ہے وہ کوکین کا ہے. کوکین 22,000 روپے کی ایک ڈوز اس شہر لاہور میں مل رہی ہے. اور جو سب سے زیادہ نشہ, کم نشہ 80 روپے کا پان ہے گٹکا, جو
वो है। अब देख ले 1000 रुपए का, 2000 का एसटीसी LSD टैबलेट जो है वो 2000 से 3000 रुपए की, 2000 रुपए की पाकिस्तानी जो पिल्स बच्चियां इस्तेमाल करके डिफेंस, बैरिया, वलेंशिया जो हमारे यहाँ फार्म हाउसेस 350 से ज्यादा वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर पार्टियां होती हैं, वहाँ वो इस्तेमाल करती है आइस। अब ऑर्गेनिक तरीके से ये लोग घर खुद भी बना लेते हैं, केमिकल 2017 में इसकी प्राइस थी 5000 रुपया। आज सड़क पे बैठा बंदा 1500 रुपए में आइस का इस्तेमाल कर रहा है। जो 2 केमिकल है आप मिक्स कर ले उसको घर में। सस्ता क्यों हो गई? सस्ता आपके आप नहीं, सस्ता ये हो गया है कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त चेंजिंग आ गई ना पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री था जो पॉपी कल्टीवेशन 80% कोकीन की जो ये ओपियम बनाने वाला और उससे हीरोइन बनती थी। अब अफगानिस्तान में एक लगान पौधा है, उसको अफगानी भाइयों ने उसको ग्राइंड करके मुख्तलिफ केमिकल जो मुख्तलिफ जगहों से जाते हैं वो आइस बनानी शुरू कर दी है। वो अब आइस की सप्लाई जो है ना वहां से भी आ रही है। हमारा नेबर इंडिया कंट्री वो भी हमें ड्रोन के जरिए या मुख्तलिफ जो हमारे लोग स्मगल करने वाले वो आती है। और लोकल लेवल पे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं लेबोरेटरियों में सप्लाई रोकने का कोई जरिया? सप्लाई देखे मैं यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ अब ये कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कज़न है जो कि ड्रग एडिक्टेड है, उसको हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ के लोग इतना बुरा ट्रीट करते थे कि ही वांट्स टू रन अवे। वो हमें यही कहता था कि मुझे यहाँ से किसी और सेंटर भेज दो, लेकिन यहाँ पे ना भेजो, बिकॉज जब आपको वो ड्रग नहीं मिल रही तो आप एबनॉर्मल एक्ट करते हो। तो और एबनॉर्मेलिटी में वो लोग इतना बुरा उनके साथ ट्रीट करते थे कि वो वहाँ से भागना चाहता था। तो आपको नहीं लगता कि हमें जो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको काउंसलिंग की भी जरूरत है कि वो किस तरह से ट्रीट करें उन लोगों को जो कि ऑलरेडी एक एबनॉर्मल सिचुएशन में होते हैं? जी डॉक्टर उमा जी, ये इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। हमारे यहाँ बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले देखना है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसमें आप भेजते हैं वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर हैं कि नहीं, क्योंकि अभी आप आमिर चिश्ती रिहेबिलिटेशन सेंटर वो पुरानी बात होगी, उसको तो कई बार पकड़ के लॉक किया, काफी दफा पकड़ने के। वहाँ पे आप सोचें कि एक कमरे में 100 लोग बंद किए होते और जिनमें सिर्फ बैठ सकते थे, लेट भी नहीं सकते थे। एक कमरे में 30-40 लोग, और जब क्रेविंग होती थी उनको मारा जाता था, उनके जख्म थे, एक दूसरे से उनको बीमारियां लग रही हैं। सो आपने जब अपने करीबी को उसके इलाज के लिए भेजना है तो आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है कि जिस रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज रहे हैं वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट है ड्यूटी पे और वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर उसकी जो भी बीमारियां हैं उसको देखेगा और साइकाइट्रिस्ट उसकी क्रेविंग को और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेगा। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की ये चीज़ नहीं है कि इनको मॉनिटर किया जा। मॉनिटरिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन बहुत सारे इस वक्त लाहौर में जो तकरीबन 50+ प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसके बाद 7 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक स्ट्रेटजी अच्छी ये जो सवाल किया ना, ये तकरीबन हर एडिक्ट करता है। वो इसलिए करता है कि वो चाहता है किसी ना किसी तरीके से मैं यहाँ से बाहर निकल के जाऊँ। मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं जिनको मैं खुद लेके जाता हूँ। दूसरी बात मैं यही करने वाली थी, अगर उनको दाखिला नहीं मिलता तो वो वालिदैन से बाजू छुड़वा के भाग के जाते हैं पहले, बल्कि ये भी कहते हैं कि इतने पैसे जो आप यहाँ पे दे रहे हैं मुझे उम्रे पे भेज दें। तो ये सबसे बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट पे टारगेट करते हैं और पेरेंट्स बाकी बात में आ भी जाते हैं और उम्रे पे भेज दिया जाता है वापस आके। पेरेंट्स को ना जब पेरेंट्स मिलने के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स के, मैं मानता हूँ ऐसे सेंटर थे, मारपीट थी, लेकिन अब बड़ी चीजें बदल गई। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो चेक एंड बैलेंस है, हम भी बार बार चीजों को उठाते थे कि ये चीजें होनी चाहिए। अब जो पेशेंट है ना, फैमिली जाती है ना, उसे फोर्स करता है, मुझे रोटी नहीं देते, मुझे खाना नहीं देते, मुझे मारते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे ले चलो। वो ले चलने का मकसद बाहर ये होता है कि मैं बाहर जाके ना मैं दोबारा मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जैसे कि 20s में ही होंगे जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के जिनको आप पढ़ाती हैं, राइट, और 18 से ऑनवर्ड बहुत सी जिम्मेदारी आ जाती है। सर्टन माइंडसेट होते हैं कि शादियां भी होनी है, जिनकी शादी नहीं होनी उन्होंने करियर परस्यू करना है, जिन्होंने करियर परस्यू नहीं करना उनके कुछ और गोल्स होते हैं। शादी तो जरूर होनी है, कुछ कंफ्यूज शादी के तो मतलब आप करियर गोल्स भी करने हैं तो शादी सबसे जरूरी है। अब आप जिन एज के बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चियां स्पेशली फीमेल्स की बात करते हैं, तो अगर आप ऐसी सर्टन एक्टिविटीज देखती हैं तो आप क्या कहेंगी बाकी एजुकेशनिस्ट को कि इस एज में यूनिवर्सिटी लाइफ में जब बच्चे होते हैं तो वही एज होती है उसमें भी आपको ज्यादा एडिक्शन लगती है और आपको नहीं मालूम होता और आपको लगता है कि आप मैच्योरिटी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी सब एजुकेशनिस्ट को? और क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा होता है वंस यू आर गेटिंग इनटू इट, आपको लगता है कि आई कैन विथड्रॉ एनी टाइम,
میں کچھ بھی تو کسی وقت یہ ایسی سلپری سلوپ ہے نا جس میں پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے آپ آگے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں بھی اویئرنیس کیمپینس کی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کلاس میں انوائرمنٹ اتنا انٹریکشن ہی 90 منٹس کی سیشن میں نہیں ہوگا. میں یا کوئی بھی اور ٹیچر جا کے انہیں انفلوئنس کرے کہ ہم سگریٹ پی رہے ہیں وہاں پہ جا کے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ڈونٹ سے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹیچرز اسموکنگ نہیں کرتے ہوں گے اور ویپ نہیں کرتے ہوں گے. زیادہ ایکٹیویٹیز جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ ہاسٹلز میں ہوتی ہیں جو کہ رپورٹ بھی کی جاتی ہیں, جہاں بچے بچیاں مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں. میں نے محلوط ادارہ ہے, گرلس کے علیحدہ ہاسٹلز ہیں, بوائز کے علیحدہ ہاسٹل ہیں, پرائیویٹلی کے مل لیتے ہیں, بیٹھ کے کر رہے ہیں, ان کے فرینڈس بھی آ جاتے ہیں جتنا ٹائم ان کو پرمیشن ہوتی ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, جو رول ہے ایجوکیشنلسٹ ہونے کے ناطے میں یہ کہتی ہوں کہ اویئرنیس کیمپینس کی جانی چاہیے. اویئرنیس ان کو یہ دلائی جائے کہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے زندگی میں, آپ نے بھی کنسٹرکٹیو کام کرنے ہیں. اگر کرٹیسزم کی بات بھی کریں تو اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے جو کہ علیحدہ سے بلا کے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ انہیں سب کے سامنے انسلٹ کریں گے تو وہ غلط بات ہے. اویئرنیس کیمپین کو اگر آپ کہہ لیں تھوڑا سا کلیکٹیو ایفرٹ میں لے آئیں, آپ کو کہہ لیں کوئی اپنے سیمینار ہال میں ہی آف اینڈ آن ٹوائس اے منتھ بھی اگر کوئی سیمینار جنرل بھی کروا دیتے ہیں کہ جی ڈرگ سے کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور کیا ہو سکتا ہے, تو یہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ امپیکٹ ضرور کریٹ کرے گا. اس میں میں میڈم کی بات میں اضافہ کر دوں, ہم نے 2017 سے ایک نیا ماڈل پاکستان میں شروع کرایا, اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس. ہم نے 21 تعلیمی اداروں کو اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کا ایز اے تھرڈ پارٹی کی چیز سے درجہ دیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے چیزوں کو ختم کر دیا, لیکن بڑے تعلیمی اداروں کو این سی اے میں ہم انٹر ہوئے ہیں. این سی اے میں بہت اوپن تھی چیزیں, یو سی پی, یو ایم پی, بڑے بڑے جو ادارے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے پیرنٹنگ سکل پہ بہت سی ٹریننگ شروع کی, ٹیچر سکل پہ, بیسک لائف بچوں کی زندگی, نان ٹیچنگ سٹاف جس میں سیکورٹی گارڈ, سویپر, سب کو ہم نے ٹریننگ ورک پلیس پروگرام کے نام پہ ہم انسٹیٹیوشن میں بہت سا کام کر رہے ہیں. ایک اور بات میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو گورنمنٹ جب ہماری ہیئرنگ ہوگی دوبارہ کوڈ میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تعلیمی اداروں میں بچیوں کی کیا کہتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں چیکنگ, اور بچیاں جو ہیں وہ سم ٹائم بچیاں ڈرگ لے کے جاتی ہیں. بچیاں جو چیکنگ کرنے والی آیا ہوتی ہے, سیکورٹی گارڈ ہوتی ہے, اس کو ہفتے کا 100 روپیہ یا 200 روپیہ پکڑا دیتی ہیں کہ میڈم. صاحب سوری ٹو کٹ یو آؤٹ, ہمارے ساتھ ابھی ایک اور کالر